بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی آفیشیل۔ ناظرین، دنیا میں کبھی بھی جتنی بھی ریاستیں ہیں، پہلے براعظم تھے، اب ریاستیں ہیں، اور ریاستوں کے کبھی بھی صورتحال جو سیکیورٹی کی ہے، اکنامک معیشت کے حالات ہیں یا سفارتی تعلقات ہیں، وہ کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے۔ ان میں بہتری وقت کے ساتھ ساتھ حکمران لے کر آتے رہتے ہیں۔ جس طرح ارسطو جو پولیٹیکل سائنس کا ایک فادر بھی سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا تھا کہ بہتر سے بہترین حکمرانی کرنے کا نام حکومت ہے۔ اور میری یہ بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کے لحاظ سے ریاست ہیں، اور دنیا کی اس وقت 195 میں سے 166 ریاستوں میں جمہوری حکومت ہے، اور ساری ریاستوں میں جو جمہوری حکومت ہے وہ اپنے سیاسی حکمرانوں کا انتظار کرتی ہے، ان کو آگے لے کر آتی ہے ایک ووٹ کے ذریعے، ایک نظریے کے اوپر، تو ان کے طرف ہی عوام دیکھتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہے وہ ہمیں یا ہماری عوام کو آرمی چیف کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، جن کا کام بارڈر اینڈ بیٹل ہے، جسٹ اٹ۔ تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ یہ کوئی آگے پاکستان کو بطور ریاست لے کر جانے والی چیز نہیں، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم بطور اگر قوم دیکھیں تو یہ ہماری مثال چیگویرا کی ایگزامپل جو اس نے سیٹ کی تھی کہ سیب جو ہوتا ہے جب وہ پک جاتا ہے تو وہ پھر گرتا ہے اور پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے اور مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہے کہ آزادی آ جائے گی، چاہے وہ نظریات کی آزادی ہو، چاہے وہ ایک دماغ کی آزادی ہو، یا انسان کی اپنی رائے دینے کی آزادی ہو، تو یہ پاکستان میں اسی وقت ہی ممکن ہے جب ایک مجموعی رائے پر پاکستان کی جو قوم ہے وہ اکٹھی ہوگی۔ اب آتے ہیں توشہ خانے والا سانپ، جو اپوزیشن نے بل سے یہ سانپ نکالا ہوا تھا اور اب وہ واپس بل میں چلا گیا، اور میرا نہیں خیال کہ دوبارہ وہ واپس آئے۔ میں آپ کو پاکستان میں توشہ خانہ سے تحائف تو بہت سارے لیے جا چکے ہیں، لیکن دو جو پاکستان کے سابقہ حکمران کہہ لیں یا ریلو کٹے کہہ لیں، آصف زرداری اور نواز شریف، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں عمران خان سے۔ آصف علی زرداری نے معمر قذافی جو لیبیا کے صدر تھے ان سے 4 گاڑیاں لیں، اور ان میں 2 BMW اور 2 ٹویوٹا جن کی کروڑوں کی مالیت ہے، اور آصف علی زرداری نے ان کے مقابلے میں جو اماؤنٹ جمع کروائی وہ صرف 74 لاکھ روپے۔ اور جو ہمارا نواز شریف حکمران ہے، جس کو کہتے ہیں بڑا انقلابی ہے، اس نے 14 لاکھ میں 75 جو ہے تحائف لیے توشہ خانہ سے۔ اب اس کا مقابلہ کریں عمران خان سے کہ اس نے وہ گڑی لی جو انہی کے قانون بنایا ہوتا ہے کہ 10% دے کے کوئی بھی جو تحفہ ہے توشہ خانہ سے لیا جا سکتا ہے۔ اس نے اس کا ڈبل 20% جمع کروایا، اور وہ جمع کروا کے اس نے وہ لیا، اور اس کی جو رقم تھی اس کے لیے ایک پبلک روڈ تعمیر کیا جو عام لوگوں کے استعمال کے لیے ہے، اور اس کا نام بھی توشہ خانہ رکھا۔ تو یہ بات ضروری تھی آپ سے کرنی۔ تو اب اسی بات سے جڑی ہوئی ہے پاکستان کے میڈیا کا کردار پاکستان کی تعمیر میں کتنا رہا ہے۔ دیکھیں، ابھی 2 دہائیاں ہوئی ہیں پاکستان میں جو پرائیویٹ میڈیا کو لانچ ہوئے، اور یہی ٹائم تھا کہ قوم کو میڈیا کے نظریے پہ اکٹھا کرتا، بحران کا ایشو جو معاشی ہے یا سیکیورٹی یا سفارتی ہے اس کو اجاگر کرتا، لیکن قوم کو یہ گھما پھرا کے پولیٹیکل پارٹیز جو سیاسی پارٹی ان کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جیسے ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو واضح کر دیں کہ جب 2014 میں نریندرا مودی کی حکومت آئی تھی تو اس نے ہندوتوا کے نظریے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، جس میں جو اتنی وائلیشن اقلیتوں کی وہاں پہ ہوئی کہ چرچ، ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں ان کے، مسلمانوں کی مسجدیں، عبادت گاہیں، جو تیسرے جو سردار سکھ برادری ہے ان کے، ہر لحاظ سے۔ تو انڈین میڈیا نے بھی اتنا اس کو اچھے خوبصورت طریقے سے تحفظ دیا مودی کی حکومت کو کہ
ابھی تک وہ ہیومن رائٹس کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ بہت پتلی رہی ہے مودی کے حقوق رائٹس کے حوالے سے۔ تو اب پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کی بھی صورتحال اس سے ہی ملتی جلتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے اس کو پاکستان کے میڈیا کے جو آؤٹ لیٹس ہیں یا صحافی ہیں ان کے باس ان کو کہیں نہ کہیں یہ کنونس کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ قاتلانہ حملہ نہیں ہے، یعنی اس کو قاتلانہ حملے بھی کہنا میڈیا کے اوپر یہ گوارا نہیں کرتے۔ پھر ارشد شریف کی شہادت دیکھ لیں، پھر جنسی تشدد ایک جو سٹنگ سینیٹر اعظم صفاتی اس کا کیس دیکھ لیں، پھر ڈاکٹر شہباز گل کا دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ کس طرح ٹوسٹ کر رہی ہے بجائے اس کے کہ ان مسائل کو سلوشن ان کا حل مہیا کرتی۔ تو اب جو عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہے یہ بھی دیکھیں اسی طرح یہ اس کے تانے بانے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ ملتا جلتا ہی ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ مثلا ناظم جوکھیوں کی مثال سے آپ کو وضاحت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناظم جوکھیوں کو سندھ میں قتل ہوا وہ، اور پھر اس کو جو قتل کرنے والا تھا اس کو سندھ کی حکومت جو پولیٹیکل پارٹی پیپل پارٹی کی حکومت تھی اس کو باہر بھیج دیا، وقوع پر اثر انداز ہوئے، قانونی کارروائی جو عدالت کی کارروائی تھی اس پر اثر انداز ہوئے، اس کے بعد قصاص کے نام پہ باہر ہی اس سے کہ جو وارثین سے متاثرہ خاندان اس کے ساتھ انہوں نے سیٹلمنٹ کی اور کچھ پیسے لے دے کے اور ناظم جوکھی کا جو قتل ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور وہ جو قاتل تھا وہ پاکستان پہنچ گیا۔ اب عمران خان کا جو حملہ ہے اس کی بھی ایسے ہی ہے، ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، پھر اگر ہوگی تو اس کے وقوع پہ اثر انداز ہو گئے، پھر تفتیش پہ، پھر آہستہ آہستہ بس شک کی بنا پہ جو ملزم ہیں وہ سارے باعزت طور پر بری کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک مافیاز کے بینچ ہیں، سنگل بینچ، لارجر بینچ، فل بینچ۔ تو دیکھیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہماری جوڈیشری نے امپروو کیا ہے اور آرمڈ فورسز جو ہیں پاکستان کی فوج اس نے کیا ہے، لیکن ان میں جو چند افراد ہیں جو کہیں نہ کہیں بلیک میل کرتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ایک ادارے کے اوپر دھپا بن جاتے ہیں اور اس کا اتنا قوم کو نقصان دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی نظروں میں نہایت ایک گری ہوئی قوم لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بات اب قوم کو بھی سوچنی چاہیے کہ ہم 5واں بڑا ملک ہیں اس وقت، اور اس 5ویں بڑے ملک میں اب جو جتنا کراؤڈ ایک نظریے کے اوپر 70-75 سال کے بعد اکٹھا ہونا چاہیے تھا عمران خان کے ساتھ وہ ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ برے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں جن کو ہونا چاہیے وہ اب در بدر ہیں۔ اس طرح قومیں نہیں بنتی۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے چیگویرا جو کیوبن کا فریڈم فائٹر تھا اس کا نظریہ ایک تھا، جب وہ نظریے پر اس نے کام کرنا ہی شروع کیا تو اس کے جو مخالف تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اس نے ایک جنگل میں پناہ لے لی اور ایک چرواہا بکریاں لے کر آتا تھا وہاں، تو وہ چیگویرا جو تھا وہ آنکھ مچولی کرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی چھپتا تھا، تو جو چرواہا تھا اس نے رپورٹ کیا اس کو اور اس کو گرفتار کرا دیا۔ تو جب گرفتار کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو گرفتار کیوں کروایا، تو اس نے کہا کہ اس کے موومنٹ سے میری جو بکریاں تھیں وہ پراپر طور پہ جو ہے وہ چرتی نہیں تھی، چارہ نہیں کھاتی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو گرفتار کروا دی۔ یعنی دیکھیں کہ ایک بزدل، یہ میری مثال دینے کا مقصد ہے کہ بزدل قوم کو اگر اچھا لیڈر مل جائے تو اس کے پاس ایک نظریہ ہوتا ہے اور ایک اپنی جان ہوتی ہے اور وہ پھر دے دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ سے کرنی تھی۔ اور دوسرا جو آپ کو بتانا تھا کہ جو پاکستان کے ایک بڑے ہی نامور عالم دین رفیع عثمانی صاحب ہیں وہ بھی انتقال کر گئے، اور دوسرا ماشاءاللہ اپنے جو ہیں وزیر اعظم صاحب شہباز شریف وہ اب جا رہے ہیں 24 تاریخ کو 2 روزہ دورے پر ترکی، اور پاکستان کے حالت دیکھ لیں اور ان کے جو ہے وہ ٹریول ہی نہیں ختم ہو رہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے سفر ہی نہیں کر سکتے تھے، اب وہ یورپ کے دورے پر نکلے ہوئے ہیں، بہت لمبا ٹور ہے ان کا، پلیٹلیٹس ان کے ٹھیک ہیں۔ تو یہ خبریں آپ تک پہنچانی تھی۔ اب دیجیے تنویر طاہر کو اجازت اور دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی آفیشیل۔ اللہ حافظ۔